معذرت چاہتا ہوں کیونکہ نیٹ کا ایشو بہت آ رہا ہے، آن آف ہوتا رہتا ہے، تو مسلسل ایک اس میں گفتگو نہیں ہو پاتی ہے۔ نیٹ کا مسئلہ تو پورے کراچی میں آپ سب جانتے ہیں۔ تو مولانا نے بتا دیا تھا کہ یہاں ہمارے روزے بنیں گے، زوار آئیں گے، 3 دن تک ان کی مہمانی کرنا، ان کی خاطر مدارات کرنا، اور میرے زوار ہوں گے وہ۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ عباس علمدار کو کہا عباس خیمے لگاؤ، اور ابو الفضل عباس علیہ السلام کا ایک ہی کام تھا، آپ کا ہاتھ ہمیشہ قبضہ شمشیر پہ ہوتا تھا، تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ہوتا تھا۔ جیسے ہی کسی نے آواز بلند کی فرزند زہرا کے اوپر، حسین ابن علی کے اوپر، فوراً نیام سے تلوار نکالی۔ عباس غیظ و غضب والا شیر، بھپلا ہوا شیر، مولا کہتے تھے عباس میرے حق کی قسم ہے، عباس تم کو میرے حق کی قسم ہے، تلوار کو نیام میں ڈال دو، جی آقا جی مولا، جی آقا جی مولا، ساری زندگی یہی کہتے رہے، جی آقا جی مولا۔ مولا علی نے دنیا سے جاتے وقت پوچھا ابو الفضل عباس سے یہ کون ہے؟ کہا میرا آقا ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا چھوٹا بھائی عباس ہے۔ محبت دیکھنی ہو تو کربلا کے میدان آئیے، امام زین العابدین علیہ السلام جیسا بھتیجا، اور جناب زینب کبریٰ، زینب عالیہ، جبل الصبر، عقیلہ بنی ہاشم، شریکت الحسین، ثانی زہرا، جناب زینب بنت علی سلام اللہ علیہ جیسی پھوپھی میں نے نہیں دیکھی، نہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جیسی پھوپھی دیکھی، نہ امام زین العابدین علیہ السلام جیسا بھتیجا دیکھا، نہ ابو الفضل عباس علمبردار جیسا بھائی دیکھا، نہ جناب زینب کبریٰ جیسی بہن دیکھی، نہ میں نے حسین ابن علی جیسا آقا دیکھا، اور نہ میں نے عباس جیسا غلام دیکھا۔ رب سے بولے یہ حضرت یوسف، یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا، اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے، ایک عباس دے دیا ہوتا۔ خدا کی ذات پہ جب تک یقین نہ ہو ثاقب، خدا کی ذات پہ جب تک یقین نہ ہو ثاقب، جہاں میں کوئی بھرا گھر لٹا نہیں سکتا، جہاں میں کوئی بھرا گھر لٹا نہیں سکتا۔ خیمے لگاؤ اور ساری بیویوں کو خیمے میں پہنچاؤ، جی آقا جی مولا۔ تھوڑی دیر کے بعد سے شہزادی فضہ آئیں، حبشہ کی شہزادی، کیا کہنا شہزادی فضہ کا۔ آخری وقت امام نے کہا تھا، سب کو سلام کرنے کے بعد کہا تھا، اما فضہ علیکہ منی سلام، اما فضہ آپ پر بھی میرا آخری سلام ہو۔ اور 2 رویا شہزادی کھڑی تھیں اور مولا حسین کی سواری درمیان سے گزر گئی شہزادیوں کو سلام کرتے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد شہزادی فضہ آئیں کہ بہن نے طلب کیا ہے، آپ اپنی بہن کے خیمے میں آئے۔ کہا کیا ہوا بہن، ابھی تو ہم پہنچے ہیں، ابھی تو ہم خیمے لگوا رہے ہیں دریائے فرات کے کنارے، ابھی تو ہم اپنا ساز و سامان اتروا رہے ہیں، ابھی کیا ہوا؟ جناب زینب کبریٰ کہتی ہیں بھیا یہاں سے روانہ ہو جائیے، یہاں سے نکل چلیے، مجھے ماحول میں کچھ عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے فضا میں آپ کے خون کی خوشبو کو میں محسوس کر رہی ہوں۔ مدینہ کہاں اور کہاں، کربلا کہاں کا مسافر کہاں رہ گیا، یہاں سے آپ نکل چلیے، مجھے یہاں آپ فضا میں آپ کے خون کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیے گرد و غبار آ کے ہم بیبیوں کے سروں کے اوپر گرد و غبار آ رہا ہے، ہمارے کپڑے آلودہ ہو رہے ہیں گرد و غبار سے، مجھے ہول اٹھ رہا ہے، مجھے خوف ہو رہا ہے، یہاں سے نکل چلیے۔ امام عالی مقام سید الشہداء فرماتے ہیں بہن زینب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، یہیں ہم شہید کیے جائیں گے، یہیں علی اکبر کو برچھی لگے گی، یہیں میرے اصحاب پشت ذوالجناح سے نیچے آئیں گے، یہیں میرے بھانجے ذبح کیے جائیں گے، یہیں میں 6 ماہ کے ششماہے کو لے جاؤں گا پانی کے لیے،
تیر آ کے لگے گا، یہیں میں پشت زلجنا سے نشیب میں نیچے آؤں گا، یہیں عباس علمدار فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے، یہاں ہماری قتل گاہ بنے گی، یہاں روضے تعمیر ہوں گے، یہاں ہمارے زبار ہوں گے۔ اور بہن، جب ہماری شہادت ہو جائے اور آپ قافلہ سالار ہوں گی، آپ کو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام جانا ہوگا، زندان میں جانا ہوگا، زندان سے واپسی جب ہو تو آپ کربلا سے ہوتی بھی جائیے گا اور مدینے والوں کو میرا سلام پہنچائیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔